الرحیم اعوذ باللہ عظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنی حقیقت الاشیاء کما هي اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعین اما بعد۔ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے رقیہ کے ریلیٹڈ معاملات کے اندر کچھ انڈیکیشنز جو کہ سمٹومیٹک کہنا چاہیے اپروچ رکھتی ہیں ہمارے لیے، کسی بھی معالج کے لیے بھی یا پھر ایک عام مسلمان کے لیے بھی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل ورڈکٹ ہے، کہ یہ ایسا ہی ہے، لیکن چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ سمٹمز کی وجہ سے، کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز، جیسے کہ میں اور سیشنز میں بھی بتاتی رہی ہوں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو کہ مقاعدہ شیطان یا اس قسم کی کسی اور کتاب کو پڑھ چکے ہیں یا اس کے کچھ ایکسرپٹس پڑھیں تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کو ڈیپلی پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور وہ مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، یا ہم روزمرہ میں جو ہم استعمال کرنے والی دعائیں نا، مسنون دعائیں، یا الگ سے کوئی خاص دعائیں نہیں، وہ مسنون اذکار جو ہم روزمرہ میں کرتے ہیں، اگر اس پر بھی کسی شخص نے اگر صرف اس پر بھی غور کیا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ شیطان کا وار کچھ ایسا ہی ہے جو ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شیطان کے وار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اچانک سے تذبذب میں چلا جاتا ہے انسان، اس کے معاملات، اس کے گھر کے ایموشنل معاملات، فزیکل حالات، یا پھر وہ خود ہی اتنا ذہنی طور پر انتشار میں آ جاتا ہے کہ وہی کافی ہے اپنے زندگی کے معاملات کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے کے لیے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جسمانی تکالیف کے بارے میں بات کی کہ جسمانی طور پہ کیسے کیسے سفرنگز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سر میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ اب کبھی بھی ہم توکل علی اللہ کو اس پورے معاملے سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ دنیا میں وہ لوگ جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں میں انہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن پھر ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے یا ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ بس ہم تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، لہٰذا اس بات پر کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے تو وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آسانی جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہوں گے۔ یا کبھی کبھار بہت ساری ایسی سفرنگز ہوتی ہیں جو کہ آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ حل کی جا سکتی ہیں، لیکن انسان کیونکہ اس پر جان نہیں رہتی۔ پچھلے دنوں کسی میری جان پہچان کے لوگوں میں کسی نے بڑے بہانے کے، ان کی باقی تو بلیفس کافی پراپر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جادو اور نظر وغیرہ پہ ہم نہیں یقین رکھتے، انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی کہا۔ تو اب میں اس چیز کو ان کے اوپر کہتے ہیں نا ایمفسائز نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں سائنٹیفکلی سوچنا شروع ہو گئی کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ اس چیز پر کیوں نہیں کر رہے۔ تو پھر ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ان کے اندر، ان کا یہ معاملہ نکلا کہ بھی ان کو ڈر ہی بہت لگتا ہے، ویسے ہی بہت ان معاملات سے ڈر لگتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ان چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مزید وسوسوں میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ جیسے ہی آپ پکڑتے ہیں تو آپ وسوسوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ لوگوں کو ایک چیز کہتے ہیں نا پکے طور پر بتانا چاہ رہی ہوں، جو میں کلیم کر کے کہہ سکتی ہوں کہ جہاں پر بھی کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جائے، پریشانی اور ہاں اور نہ کے درمیان میں بندہ لٹکنا شروع ہو جائے، ہاں ابھی پتہ نہیں ایسا ہے، پتہ نہیں ویسا ہے، کسی سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو کبھی تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کبھی وہ عجیب سا لگ رہا ہے، پھر ملاقات کر رہے ہیں وہ ٹھیک لگ رہا ہے، اگلی بار ملاقات کر رہے ہیں اس میں کچھ پرابلم لگ رہی ہے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کبھی تو مجھے یہ صحیح لگتی ہے عورت، کبھی یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، کبھی مجھے اپنا آپ بہت سلجھا ہوا لگتا ہے، کبھی مجھے اپنے آپ میں پرابلم لگتی ہے، کبھی مجھے اپنا بچہ بڑا فرما بردار لگتا ہے، کبھی مجھے نافرمان لگتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے، کبھی مجھے اس سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام کنفیوژنز بیسکلی یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہی وہ وسوسہ ہے وہ جو وہ ڈالتا ہے۔
تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس معاملے کو. اچھا بھائی گھر گندا پڑا ہوا ہے، چلو یہ تو گندا ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑ ہی دو. یا پھر آپ نے دیکھا ہو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ دیوانگی کی حد تک جو ہے نا صفائی پسند ہو جاتے ہیں وہ، جس کو ہم آبسیشن کہتے ہیں نا، OCD کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. جہاں تک سائیکالوجیکلی ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی انہوں نے ٹرمینالوجی سیٹ کی ہوئی ہے، یا پھر اگر سائیکیٹری کے فیلڈ میں بھی آپ جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری اس سے ریلیٹڈ مل جائے گی. لیکن آپ میں سے جو لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر ہی اتنی زیادہ کنفیوژن ہے، ایک ہی سمٹم بہت ساری بیماریوں میں موجود ہے. یا پھر آلموسٹ ساری ہی یہ جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں یا نفسیاتی بیماری جس کو آپ کہتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں میں تقریباً 95 to 98% آف سمٹمس سیم ہوتا ہے. تو وہ بھی تو اپنے آپ میں کنفیوژن ہے. اچھا اب رہ گئی بات کہ اس کا جو علاج ہے، وہ علاج یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور دوائیں شوائیں کھلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوائیں زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ کو نم کرتی ہیں، زیادہ دماغ چلنے والے کے دماغ کو سلو کر دیتی ہیں، سلو دماغ کے چلنے والے کو تیز کر دیتی ہیں، نیند کو کنٹرول کرتی ہیں. رات میں کھا لیں، سونا ہے، اٹھنے کی دوا الگ ہے، اور جاگنے کے بعد بھوک لگنے کی دوا الگ ہے، یعنی کہ ہر چیز دوائیوں پر آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیز سکھائی گئی ہے، اس کے اندر کچھ اور ہی قسم کی آپ کو بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہم آج اس پر تھوڑا سا بات کریں گے، اور کچھ ایسے خواب یا کچھ اور ایسی انڈیکیشنز جو عام طور پر ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. آج کوئی اتنا لمبا بہت لیکچر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر ذرا غور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو یقیناً یہ دو دعائیں جو آج میں دینا چاہ رہی ہوں، یہ بڑی مختلف سی دعائیں ہیں، یہ عام طور پر اتنی آسانی سے اذکار کے معمولات میں شامل نہیں ہوتی ہیں لوگوں کے. تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیے گا کہ خوابوں کے متعلق کیا معاملہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بعض وقت کچھ تو ایسے عام لوگ ہوتے ہیں جن کو خواب روزمرہ کی بنیاد پر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک سیشن میں. لہٰذا ان لوگوں کے لیے تو بڑا ہی پرابلم ہے کہ بھئی اب کیسا خواب آیا. اور زیادہ تر خواب ایسے ہوتے ہیں کہ 99% خواب یہ دیکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک منٹ اچھا جی، تو اس طرح کے زیادہ تر لوگ آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ میں سے سب کے سبھی اس طرح کے ہوں کہ جن کو خواب آتے ہیں اور روزمرہ کی بنیاد پہ آتے ہیں اور وہ اس خواب کو بعد میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کو بہت زیادہ خواب نہیں آتے، لیکن اگر خواب آتے تو انہیں یاد رہ جاتے ہیں. اب یاد رہ جانا یہ اپنے آپ میں ہی ایک انڈیکیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہوں تو وہ اس کی انٹیوشن کے ذریعے کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ خواب کے ذریعے کرتے ہیں، میں نے کہا اس کی انٹیوشن کے ذریعے کرتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ میری گٹ فیلنگ، مجھے اندر سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، یا کبھی کبھار آپ کہتے ہیں کہ بھئی میری جو چھٹی حص ہے نا وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے. لیکن چھٹی حص کے بارے میں ایک مسئلہ آپ جان لیجیے گا کہ چھٹی حص ان لوگوں کی بھی بہت تیز ہوتی ہے جو کہ شیطانی معاملات میں خود مبتلا ہوتے ہیں، جن کا دین سے کوئی زیادہ لین دین نہیں ہوتا، جو لوگوں میں گوسپ کرنا، سلینڈر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا،
اور لوگ مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو سوشل کر کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، لوگوں سے ملنا ہے بھائی، فون کرنا ہے اور اس طرح کے معاملات. تو ان لوگوں کے اندر بھی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھٹی حس نہیں ہوتی ہے، وہ کیلکولیٹو ان کی ایک سینس ہوتی ہے. کیلکولیٹو سینس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ریڈ کر سکتے ہیں وہ، ان کو اندازہ رہتا ہے اچھا فلاں بات اس نے کہی ہوگی، تو وہ کوئی چھٹی حس نہیں ہوتی. اب ہم ان لوگوں سے بات کریں گے یا ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کوڈ اینڈ کانڈکٹس کے زمرے میں ہی رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور جو چیز وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ان کو خواب بھی آ سکتے ہیں. اب اس بارے میں ایک بہت عجیب بات میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا تعلق سچے اور جھوٹے خواب سے نہیں ہے. سچے خواب اور ہی وہ ایک الگ ہی بالکل سمجھ لے کہ معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا کہ سچے خواب کہاں سے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ آپ اس چیز کو درست تو نہیں کر سکتے، اگر کوئی چیز خدا نخواستہ بری ہونے والی، کوئی اچھی چیز ہونے والی، تب بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس کے کچھ ٹائمنگز ہے، اس ٹائم میں آنا چاہیے، اس قسم کا وہ شخص ہو، اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ خواب جو رقیہ کی طرف لے جاتے ہیں کسی کو، یا کسی انسان کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں رقیہ کی ضرورت ہے، وہ خواب بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور وہ خواب مسلمان، غیر مسلمان، پریکٹسنگ، نان پریکٹسنگ، چھوٹا بچہ، بڑے لوگ، سب کو سیم ہی آتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلا خواب، دانتوں کا ٹوٹنا، دانتوں کا پیسنا، دانت گر گئے، دانت میں تکلیف ہو گئی، درد ہو رہا ہے دانت میں، اور یہ والا خواب ریپیٹ پہ آنا. ٹھیک ہے، ریپیٹ پہ آنا. اچھا جی، تو پہلی انڈیکیشن ہماری پاس رہی دانت سے ریلیٹڈ خواب دیکھنا، دانت کا ٹوٹ جانا، اور اس طرح سے دیکھنا دانت کے بارے میں کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کو یہی لگتا ہو، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ، جس میں آپ کو لگے کہ میں جو شاید واقعی میں اپنے دانتوں کو جو ہے وہ دانتوں کو میں نے بہت زور سے بند کیا ہوا تھا، یا مجھے لگا واقعی آج تو میرا دانت ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، دانت سے ریلیٹڈ یہ ہر وقت دانتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں نا، اور یہ خواب ایسا خواب ہے کہ کوئی بھی شخص دیکھے وہ ضرور پریشان ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھنا. اچھا، اونچائی کیسی ہوتی ہے؟ اکثر اونچائی سے گرتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سونے کے جو آپ کا وہ مومنٹ ہوتا ہے نا، جس ٹائم پہ آپ کی آنکھ لگی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ سوری، ایم سو سوری، میری طرف سے ڈسٹربنس زیادہ ہو رہی ہے. اچھا جی، اچھا، اونچائی سے اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھنا یا محسوس کرنا، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جب آپ بالکل سونے کے قریب ہوتے ہیں، آلموسٹ ابھی بھی سوئے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو گرنے والا ہوں، جھٹکے سے یا ڈر کے آپ اٹھ جاتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر خواب میں اپنے آپ کو دیکھنا، اور عموماً اس خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو وہ خواب آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو خوف آنے لگتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس خواب میں آپ ہوا میں مسلسل گر ہی رہے ہوتے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھا ہو کہ میں یہاں سے گر گئی، یا ہو سکتا ہے دیکھا ہی نہ ہو کہ کہاں سے گر گئی.
یا وہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ بندہ میں نے دیکھا کیا تھا، پر گرنا یاد رہتا ہے، تو یہ گرنے والا خواب۔ پھر اسی طرح سے اکثر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کوئی نہ کوئی قرآن کے حصے کی تلاوت کر رہے ہیں زور زور سے۔ اچھا، یہ والا جو خواب میں نے تھرڈ نمبر پہ آپ کو بیان کیے، یہ خواب تھوڑا سا اسپیسیفک ہے۔ اسپیسیفک سے مراد یہ ہر شخص کو نہیں آتا، اس کو آ سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف تجربے سے بتا رہی ہوں، میرا کوئی، میں نے کہا نا یہ لاسٹ ورڈکٹ نہیں ہے میرا، لیکن میں آپ کو تجربے سے بتا رہی ہوں۔ یہ جو تھرڈ نمبر پہ میں نے خواب آپ کو بتایا، یہ خواب ان لوگوں کو آتا ہے یا دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اس خواب کو دیکھا جن کا روحانی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ روحانی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ نماز، قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ سے بہت بات کرنا، اللہ کا بہت تذکرہ کرنا۔ تو وہ اس طرح کے لوگ بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کو بھی یہی چیز محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس میں شاید میں قرآن کی کوئی تلاوت کر رہی تھی اونچی اونچی، اچھی اس میں نہیں، خوف میں، یا اونچا اونچا میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی یا سورہ اخلاص پڑھ رہی تھی، سورہ الفاتحہ پڑھ رہی تھی، یا کوئی ان کی اپنی ہو سکتا ہے کوئی سورہ ہو۔ یہ اسپیسیفک ہے تھرڈ نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پر اکثر خواب میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا، آپ اونچا اونچا بول رہے ہیں یا رو رہے ہیں اور کوئی سن نہیں رہا۔ پھر پانچویں نمبر پر ایک خواب ہے جو کہ اکثر خواب میں انسان، کوئی بھی بندہ، آدمی، بچہ، عورت، وہ رو رہی ہے آواز سے، زور زور سے رو رہی ہے، وہ خواب میں رو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی نہیں رو رہی ہوتی۔ جب وہ اٹھتی ہے تو وہ کہتی میں نے، میرے ساتھ ایسا کچھ، کچھ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں نے، پتہ نہیں میں خواب میں کیوں رو رہی تھی۔ اچھا جی، تو یہ پانچ قسم کے خواب آپ نے دیکھے۔ یہ پانچ جو خواب ہے نا، یہ ضرور اس طرح کے پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑے سے اور اپ گریڈ کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کچھ خواب جو کہ جانوروں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں اس کے اندر، جیسے کہ شیر، ریچھ، مگرمچھ، سانپ بھی آتا ہے، لیکن سانپ اور چھپکلیاں اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک الگ ایکسپلینیشن ہے۔ اچھا جی، اب جانوروں کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جانور کا کیا معاملہ ہے۔ کبھی کبھار، ہاں، کوئی بھی انسان، آدمی عورت دونوں، کسی بھی ایج میں کسی خاص قسم کے جانور سے نا ان کو ویسے ہی کرائیت سی ہوتی ہے یا الجھن ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں جانور مجھے اچھا نہیں لگتا۔
کچھ لوگ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں اس بات کو، یا سمجھتے ہیں، آلریڈی آرٹیکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے. تو جس سے وہ آلریڈی ڈرتے ہیں نا، وہ خواب میں آتا ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے تو کاکروچ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میں نے جانور ابھی آپ لوگوں کے سامنے مینشن کی، یہ باقاعدہ آتے ہیں ان لوگوں کو جن کے اوپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ باقاعدہ جنہوں نے کی ہو. صحیح. اب یہ خواب اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے فضل اگر آپ سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کو علاج کی طرف لے جائے گا. اس میں ڈرنا نہیں ہے. یہ خواب آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ، جو شروع میں ہی آپ کو ایکسپلین کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہمارے لیے، کہ وہ انسان کو خوف دلاتا ہے، اور جب اس کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، جب کسی بھی انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اب ایک شخص جب خوف میں نہیں آئے گا تو یہ کیسے اس کے جسم میں داخل ہوگا؟ تو یہ مختلف حربوں سے اس کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقین کریں کہ وہ خوف کا ایک ہی لمحہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے جسم میں ہی بیٹھا رہے گا. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے مسلسل رہ رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اتنے عام طور پر چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں کر سکتے وہ لوگ. وہ بہت بہت ہی کم پرسنٹیج ہے، بلکہ بہت ہی کم، بہت ہی، میں کہوں گی کہ جیسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ایک محاورہ ہے، اس سے بھی کم. ٹھیک ہے. لہٰذا خوف جو ہے ایک بہت بڑا کلپریٹ ہے ہمارے اندر. اور خوف ہوتا اسی میں ہے جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اس میں ہر قسم کے خوف ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو ہو سکتے ہیں. لہٰذا اللہ سے ڈرنا بہتر ہے. اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہی، آپ اگر اللہ سے ڈریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ سے ڈریں گی. یہ تو ہو گئی خوابوں کی بات. اکثر کبھی بہت اسپیسیفک خواب بھی آتے ہیں. کبھی کبھار شیاطین بار بار آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، آپ کے اسپاؤزز کے بارے میں، یا آپ کے کریئر کے بارے میں، آپ کی کوئی ایسی چیز جو بہت آپ کے قریب ہو، آپ کو پسند ہو، یا کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا ہے، آپ کا دوست، اس کے بارے میں خواب آتا ہے. کیا اس کے بارے میں؟ اس کے ذریعے سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے. یا تو یہ دکھایا جائے گا کہ یہ بندہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. یا تو پھر اس کے مرنے کی، اس کی بیماری کی، اس کی بری حالت میں اس کو دیکھنا. اس قسم کے خواب، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ آپ کو خوف دلانے والے معاملات ہیں. آپ کو جیسی خوف آئے گا، آپ کا دل کمزور ہوگا، غم میں جائے گا، یہ آپ پر طاری ہو جائے گا. بس سمپل سی چیز سمجھنے کی ہے. یہی وہ ریزن ہے جن کی وجہ سے یہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ریزن ہے جن کی وجہ سے ہم نے اس رقیہ سیریز میں یہ تمام وہ چیزیں جو ہر انسان کو عام طور پر خود ہی سوچ لینی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے کے بعد، لیکن پھر ہم نے پہلی بات تو ہم نے حدیث کو حدیث سمجھ لیا اور اس پر غور نہیں کیا. اور اب تو یہ حال ہے کہ ہم حدیث ہی نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے نہ سنتے، کچھ بھی نہیں. تو ہم دور ہو گئے نا اس پورے معاملے سے. حالانکہ یہ بہت ہی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ اور سمپل ٹو کمپریہینڈ تھا. بہت آسان تھا یہ ہم سب کے لیے. اب اکثر کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے حفاظت کی دعائیں. تو کس چیز کی حفاظت کی دعائیں؟ یہ تو آپ کو تب پتا چلے گا نا جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے جا کر. میں ابھی دعا مانگنے کی بات نہیں کر رہی، میں نے کہا اس دعا کو جا کر پڑھیے تو صحیح، ذرا دیکھیں تو صحیح کس چیز سے حفاظت ہے. اس کے ترجمے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم حفاظت کی دعاؤں میں جاتے نہیں، کیونکہ ہم تو آلریڈی ہماری حفاظت ہو رکھی ہوئی ہے نا. ہم بہت پکے ہیں اس معاملے میں. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا ہر چیز سے بچا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر چاہتے بھی ہیں، تب بھی ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی، کچھ ایسا ایکشن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوسری چیز ہم پر طاری ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب تم میری کسی چیز، میری یاد سے، یا میری طرف سے جو تم نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، اس ایکٹیویٹی میں یا اس ٹائم میں، اس ریچول میں تم جب کسی تیسرے کو لے کر آتے ہو، یا مجھے بھول جاتے ہو، مجھے اگنور کرتے ہو، تو پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور شیطان کو آگے کر دیتا ہوں، کیونکہ شیطان تو ہر وقت بیٹھا ہی رہتا ہے. یہ ہے معاملات. اب اس کے حوالے سے میں دو آپ کو آج دعائیں بتاؤں گی. ایک دعا ہے
جو کہ درد کے حوالے سے آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرا دیکھیے گا ان الفاظ کو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کبھی کبھار پڑھی سنی ہو، لیکن حقیقی طور پر یہ عام طور پر اتنی آسانی سے ملنے والی دعائیں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ روٹین کی دعائیں نہیں ہیں۔ اس میں سے پہلی ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی باعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، کہ میں اللہ کے نام پر، اور تربت ارضنا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو دھول مٹی ہوتی ہے نا اس زمین کے اوپر، جو بھی دھول مٹی ہے اس کے نام پر، بریقتی بعضنا، کہ ہمارے تھوک میں ملی ہوئی اس مٹی یا اس دھول مٹی کا کے حوالے سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، کیا کہ یشفا سقیمنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں آپ کہ یا اللہ یشفا سقیمنا، کہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، بِإِذْنِ ربنا، جو لوگ بھی بیمار ہیں، کسی طرح سے سفر کر رہے ہیں، تکلیف میں، درد میں، کہ یا اللہ بِإِذْنِ ربنا، اپنی پرمیشن سے، اپنے اذن سے ہم سب کو کیور کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ ارقیق والی دعا سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ دعا ویسے تو جسمانی بیماری میں بھی پڑھنی چاہیے یا مانگنی چاہیے میں کہوں گی، لیکن یہ دعا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رقیہ کیس ہوتا ہے کسی کا، اور وہ اتنا پرانا یا خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اتنا انٹینسٹی کا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں پورا دن تو میں ٹھیک رہتی، جیسی شام ہوتی ہے نا مجھے درد ہونا شروع ہو جاتا، یا میری گردن دکھتی ہے، کچھ تو باقاعدہ معاملات بالکل ہی خراب ہوتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم تو، ہمارا جسم اکڑ گیا، یا وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں پلٹ گئی، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا، تبدیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے تاثرات چینج ہو گئے۔ اور پھر دوسری دعا دیکھتے ہیں کہ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ۔ اب ان دعاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کتابوں میں، یا جس کو کہتے ہیں پنج صورتیں یا اوراد و وظائف کی کتابوں میں، یا کچھ الگ سے ہی کتاب ملتی ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے آیات شفا، یا لکھا ہوا ہوتا ہے دعائے شفا۔ دعائے شفا یا آیات شفا والا جو مجموعہ ہے وہ، اور منزل کے نام سے جو مجموعہ ملتا ہے، یہ دونوں ہی چیزیں آپ جان لیں کہ یہ رقیہ کی ہی دعائیں اور صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں یا آپ لوگوں کے آس پاس اس طرح کی کوئی چیز آپ کو آسانی سے میسر ہے تو اسے اسٹڈی مٹیریل سمجھ کے کم سے کم ضرور لے کر آئیں۔ اور بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ اس کو شیئر کریں کہ بھئی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ فلاں صورت کی فلاں آیت یا فلاں دعا جو ہے اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک اور چیز ملتی ہے ہمیں کتابوں میں، وہ لکھا ہوتا ہے چہل قاف، چہل قاف لکھا ہوتا ہے۔ چہل قاف کیا ہے؟ 40 قاف، لیٹر قاف جو ہے عربی کا، 40 قاف والی آیتیں۔ یہ اس کے لوگوں نے وہ عملیات تو بنائے ہوئے ہیں، وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن ان آیتوں کو اگر آپ ویسے بھی جا کر پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا، تو آپ کو کافی غور طلب مٹیریل ملے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ منزل اور دعائے شفا یا آیات شفا کے نام سے جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری رقیہ کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو دعا میں نے دوسری آپ کے لیے ابھی سامنے آپ کے پڑھی ہے دعا، یہ دعا بھی درد کے لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ یہ دو دعائیں آپ کو بہت آسانی سے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے
جو آپ جب اپنا رقیہ خود کر رہے ہیں تب آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ذکر بتاتی ہوں جو کہ ہمارے روز کے صبح شام کے اذکار میں آلریڈی ہے، وہ ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ والی۔ اس کا آگے بھی ایک ایکسٹینشن ہے جو کہ بیسیکلی وہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ دو مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے تو ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا گیا ہے، وہ اسی طرح کی دعا ہے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تاکید کی ہے۔ تو اگر آپ وہ والی دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں سے اور بھی دعا شیئر کی تھی جو کہ دن میں ایک دفعہ پڑھ لینا یا صبح میں ایک دفعہ اور شام میں ایک دفعہ پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کی ایک اور دعا ابھی میں وہ بھی دے دیتی ہوں آپ کو ساتھ ہی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے دنوں شاید میں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ تو اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک وصبرا علی بلیتک وخروجا من الدنیا الی رحمتک، کہ اے میرے اللہ میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تعجیل عافیتک، کہ مجھے جلد سے جلد، یا کہتے ہیں نا کوئک ریکوری کروا دے، میری سپیڈی ریکوری کروا دے، وہ صبر علی بلیتک، اور مجھے صبر بھی دے جو بھی میرے اوپر بلائیں آتی ہے۔ بلا سے مراد ہوتی ہے کوئی مصیبت تکلیف آ جانا، وخروج من الدنیا الی رحمتک، اور مجھے اس دنیا سے باہر نکال دینا یا یہاں سے کہتے ہیں نا روانہ کر دینا جبکہ آپ کی رحمت میرے ساتھ ہو۔ اچھا، یہ جو آخری دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعا کو اگر ہم صبح شام میں پڑھ لیں، ویسے ہی چلتے پھرتے آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف ان کے الفاظ کے معنی بتانے یا ٹرانسلیشن بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی روح ہے نا اس کسی بھی دعا کی، وہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اچھا دیکھیں یہ الفاظ یا یہ کانٹینٹ بتایا گیا تھا فلاں دعا میں، وہی الفاظ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سے۔ آپ کے اللہ ہیں، اللہ کے آپ ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں لیکن وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سکھائی ہیں ان کا تھوڑی سی مقبولیت کا شرف کچھ ڈفرینٹ ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ فار سم ریزن نہیں وہ پڑھ سکتے، بھول گئے، یاد نہیں ہوئی ابھی، تو آپ وہ کانٹینٹ جب آپ اس کا معنی کے طور پر سیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں ٹائپ کی چیز یا فلاں چیز کے بارے میں تذکرہ ایک دعا میں ہم نے سنا تھا، تو آپ وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز تو نہیں لگائے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تمام دعائیں بیسکلی یہی سکھاتی ہیں ہمیں، ہر طرح کی دعا چاہے وہ رقیہ سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی اور،
وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی شان بہت اونچی ہے، جو مانگنا اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز بڑی چیز روحانی چیز مٹیریل چیز ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو رقیہ کی نیڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک اور دروازہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے جانے کا. یہ کہہ سکتے ایک کوریڈور ہے جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں اس کوریڈور سے اگر ہو کے جاؤں تو تھوڑی سی گھبراہٹ تو مجھے ہوگی. آپ نے دیکھا ہے نا بڑی بلڈنگز میں ہاسپٹلز میں تو ہاسپٹل کی بات کروں گی کہ ہاسپٹلز میں اور یونیورسٹیز میں جو کوریڈور ہوتے ہیں الگ سے وہ جس کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا جو نارمل پبلک کوریڈور ہوتا ہے جس کے اندر سب آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، ایک الگ سے خفیہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی ایگزٹس کے لیے ہوتا ہے. وہی والا ایمرجنسی ایگزٹ والا آپ نے دیکھا وہ ہوتا کوئی کیا ایک دم سے آپ اس کو جیسے ہی اس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی فوراً سے باہر کا دروازہ آ گیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جیسے ہم لوگوں نے یونیورسٹیز میں پڑھا اپنے ہاسپٹل میں ہمیں وہ چور دروازے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی جلدی ہو نا یا کسی سے چھپنا ہو تو ادھر سے نکل کے چلے جاؤ. بالکل اسی طرح سے یہ وہ دروازے ہیں یا وہ کوئک ایگزٹس یا فائر ایگزٹس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی میں ڈال دیے تو یہ اللہ کو ہی یہ اللہ کو ملنے کا ایک کوئک ذریعہ ہے کہ چلو بھائی اب تو اللہ سے اور نزدیک ہو جاؤ، اللہ کے قریب چلے جاؤ. میرے اذکار کم ہو گئے تھے لہٰذا میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی نیڈ لگ رہی ہے آپ کسی سے مشورہ کریں ایسے شخص سے جس کے پاس تھوڑی بہت نالج ہو، جو اللہ سے نزدیک ہو، جو شرک کے معاملات میں آپ کو نہ لے جائے. اور اگر تو آپ اپنی چیزوں کا ایک روٹین بنا سکتے بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو اپنی گیو اپ کرنی پڑیں گی جو دنیاوی معاملات ہیں، جیسے کہ رات میں لیٹ سونا، کسی فون ٹی وی وغیرہ میں کانٹینٹ کچھ زیادہ دیکھنا، آپ کا جو واچ ٹائم ہے وہ زیادہ ہو وہ اس کو کم کرنا. اس طرح کی کمپرومائز آپ کو کرنے پڑیں گے. لوگوں کے ساتھ جھگڑا فساد نہ کریں، بحث مباحثے میں نہ پڑے، اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا. اور اس ٹائم میں اللہ کو پکاریں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ فوراً سے میں نہیں کہوں گی کہ اٹھ جائیں اور تہجد پڑھنا شروع ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ اس طرح کے بیمار لوگ تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن اس ٹائم پہ کوشش کریں کہ اٹھ کر ایک دفعہ اللہ کو پکار لیں، اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک اللہ کا فضل ہے. یہ اب آتے ہیں ہم اس ٹائٹل پہ جو میں نے ٹائٹل میں آپ کے لکھا تھا کہ ایموشنل چینجز بھی کچھ ہوتے ہیں یا ایموشنل انڈیکیشنز بھی کچھ ہو سکتی ہیں جو اس چیز کو انڈیکیٹ کریں گی کہ شاید اس شخص کو رقیہ کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہم چند چیزوں کی بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی اسپیسیفک نہیں ہے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو ڈریمز کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیفائنڈ ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہی ایموشنل چینجز آلموسٹ آپ کے کھانے پینے کی کمی، زیادتی، نیند کی کمی، زیادتی، آپ کے ریلیشن شپس میں اونچ نیچ کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے کوئی بڑا شخص ہو. اچھا جی، تو ایموشنل انڈیفائنڈ چینجز میں پھر مینشن کر رہی ہوں، کلیم کر رہی ہوں میں کہ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں. انڈیفائنڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کمپلیٹلی ریلائی نہیں کر سکتے. اور مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کی چیزیں جب کسی انسان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک دن آتی ہے نظر اور باقی دن غائب ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی چیزوں کا کنٹرول خود کر لیں تو یہ چیزیں ایک حد تک مینج کی جا سکتی ہیں. جیسے کہ چڑچڑاپن، بے بات کا چڑچڑاپن، ہر شخص سے جھگڑا کرنا، یا پھر اچانک سے آئسولیٹ ہو جانا، کسی سے نہیں ملنا، بہت زیادہ بھوک لگنا، بھوک کا بند ہو جانا، بہت زیادہ نیند آنا یا نیند نہ آنا. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنفیوژن پیدا کریں گی. لیکن ایک ایسا شخص جس کی ایک زندگی میں یہ چیزیں عام نہ ہو، روٹین نارمل نہیں ہو، اور پھر اس کے اندر یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی بھی شخص ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھو ویسے تو میری نیند پہلے ٹھیک تھی لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اچانک سے میری نیند جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے بھوک کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا
کہ بھوک سے ریلیٹڈ بھی معاملات ہم نے دیکھے کہ لوگ یا تو بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں یا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کھانے کو اس کے وقت پہ کھانا وہ زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے میں کسی اور وقت جب میں فری ہوں گی نا تب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گی. پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے تو کہیں بھی تاکید ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریکمنڈیشن مشورہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، چاہے آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں اٹھا کر، پیٹ بھر کے کھانے کی بات نہیں ہے. کھانے کا میسر ہونا اور اس کے وقت پر اس کو کھانا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ہم نے ایک جو آبزرو کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹریٹمنٹ اینڈ کیور اپنے کیسز میں، وہ دیکھا ہے کہ یہ والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، اس قسم کے پیشنٹس کے اندر پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پانی کی کمی مزید بیماری کو خراب کرتی ہے. وہ پانی کی کمی بیسیکلی ان کی اپنی ہی معمولات کی وجہ سے، یعنی کہ وہ خود ہی پانی کی طرف جا نہیں سکتے، آٹومیٹکلی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہیں پیاس نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے ہمارے پیٹ فل ہے، کھانے کا پینے کا دل نہیں کر رہا، پیاس تو لگ ہی نہیں رہی ہے، حالانکہ پانی انہوں نے زیادہ پیا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے پھر اس کو کیور کیا جاتا ہے، چاہے وہ زمزم کا پانی ہو، چاہے وہ پڑا ہوا دم کیا ہوا پانی ہو، اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ پانی بارش کا پانی ہو. ٹھیک ہے. بارش کا پانی اگر آپ میں سے کسی کو بھی مل جائے تو کوشش کریں کہ اس کو کسی اچھے بڑے برتن میں اس کو جمع کر لیں. پاکستان میں اور دیگر جگہوں پہ تو ہوتی رہتی ہے، جہاں میں رہتی ہوں یہاں نہیں ہوتی ہے بارش. وہ پانی جمع کر کے بڑے پتیلے میں، بڑے کسی برتن میں، ٹب میں جمع کر کے، وہ کچھ اس طرح سے پانی ہوگا کہ وہ اس کے اندر جو ریت یا گرد مٹی ہوگی وہ سینٹر میں آلریڈی وہ بیٹھ جاتی ہے. اس پانی کو الگ کسی بوٹل میں اور جگہ پرزرو کر کے جمع کر لیں، اور اس پانی پر پھر آپ رقیہ کریں. خاص طور پر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنا درود کے ساتھ، اور سورہ الفاتحہ. تو آپ یقین کریں یہ بہترین پانی ہے، اور یہ ہم نے نہیں بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا طریقہ سکھا کر گئے. بیماریوں سے شفا اور رقیہ وغیرہ کے معاملات کے لیے بھی، خاص طور پر بیماریوں، پرانی بیماری سے نجات کے لیے یہ بہت ہی بہترین زبردست چیز ہے. لیکن اس کو لگ کے کرنا چاہیے، اس لیے اس کو جب بھی آپ کو میسر ہو کوشش کریں پانی یا تو جمع کر لیں یا کسی کو کہہ دیں، یا اس طرح کا ایک سسٹم ہو آپ لوگوں کے پاس کہ پانی جمع ہو جائے. اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جن کے پاس بارش ہوتی ہے، خاص طور پر ریگولر بارشوں والے آپ کے پاس تو باقاعدہ موسم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے اسپیسیفائڈ موسم ہے آنے والا ہے، اس میں 2 3 بارش، بے شک آپ پہلی اور دوسری بارش چھوڑ دیں اور تیسری بارش سے پانی جمع کرنا شروع کر دیں. پہلی بار تو ایسڈ رین ہو سکتی ہے، پولوٹیڈ ہو سکتی ہے، لیکن باقی کی نہیں ہو سکتی. ویسے تو خیر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جو پولوٹیڈ واٹر ہوتا ہے وہ سارا نکل آتا ہے، مطلب بہہ جاتا ہے، اور پھر اوپر سے اللہ کی طرف سے وہ رحمت کی بارش، بیسیکلی اچھا پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا پیور واٹر ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ آج کے حوالے سے یا ٹاپک کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو کہ ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ان باتوں کو، ان انفارمیشن کو آپ نے ابیوز نہیں کرنا، اور ہر کسی کو ڈائگنوز کرنا نہیں شروع کر دینا، ہر کسی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا شروع ہو جانا، اور اپنے آپ کو بیمار سمجھنا نہیں شروع ہو جانا. اس قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے تو سورہ الفاتحہ کا پانی پینا شروع کر دیں. صرف اور صرف سورہ الفاتحہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہی کافی ہے، آپ کو پھر چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی 5 نمازوں کا خاص خیال رکھیں، 5 نمازوں میں 5 نمازوں کے فرائض کا خیال رکھیں، مسنون وضو کا اور صبح شام کے اذکار کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ پھر تب ہوتی ہیں جب آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں معاملات میں کچھ ہے. اگر آپ کی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ تکلیفیں آ رہی ہیں، تو پہلے آپ کو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کسی اور کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، کسی اور اپنے دوست، رشتہ دار، گھر میں کسی فیملی ممبر کی ہیلپ لے سکتے ہیں، چاہے رقیہ کے لیے، چاہے اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اس طرح کا ایک رفیق ملے، ایسا کمپینین ملے جو آپ کو اللہ کے نزدیک کریں، کہ جب بھی آپ محسوس کریں کہ وہ آپ اللہ سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا دور جا رہے ہیں، یا آپ کا ریلیشن شپ پہلے کی طرح نہیں رہا. تو یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں ہمیں آلریڈی ایکسپلین کر کے گئے ہیں کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، دل کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن استغفار، مسلسل توبہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ کا تذکرہ کرنا، استغفار اور توبہ کرنا، یعنی کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اس طرح کے دیگر اذکار کرنا،
وہ آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، دلوں کی بیماریوں کی کا علاج اسی میں۔ اور مزید اگر کوئی سوال جواب ہو تو ضرور کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ دعائیں شیئر کر دوں گی۔ آج مجھے تھوڑی سی جلدی بھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش پوری کی ہے کہ ٹائم اپنا پورا کر لوں میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اگر کوئی چیز کوئی غلطی وغیرہ آپ کو لگتی ہے کسی چیز میں، آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی چیز غلط بیان کر دی، تو آپ ضرور اس کو مینشن کر دیا کریں۔ اس میں کوئی ایسی شان میں گستاخی کی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سب لرنرز ہیں، سب میں کسی کے پاس کسی چیز کی زیادہ نالج ہو سکتا ہو یا سینس زیادہ ہو سمجھنے کی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ اور نالج حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی ہمیشہ 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 ہمیں رکھے۔ جی سعد؟ ہاں جی، کل کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے یہ کہ اب ہمارے پاس 2 سے 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے زیادہ تر، میں کہوں گی 1 دن رہ گئے کہ ہمارے پاس ذی الحج کے 10 دن شروع ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کل ایک سیشن ہے، تو کل کے جو بھی سیشن شام میں ہوتے ہیں اس کی بجائے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور کوئی بہت لمبا لیکچر بہت لمبا ڈسکشن نہیں ہے، چند چیزیں جو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو ہم دوبارہ مینشن کریں گے ایک دوسرے کی یاد دہانے کے لیے، تاکہ ہم ان 10 دنوں میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دن ہے، رمضان سے بھی بہترین دن ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے کل وہی بتاؤں گی کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا ریزن جانتے ہوں گے، باقی اس لنک کو اور آگے بھی شیئر کریں، اگر کوئی اور نہیں سیکھنے آنے چاہ رہا لیکن کم سے کم ان 10 دنوں کی افادیت تو وہ جان لے گا۔ سننے میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کا کچھ جاتا ہوگا، تو انشاءاللہ کل ہم اس سیشن کے حوالے سے، ظاہر ہے بہت کچھ ضروری ہے، بہت پہلے ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور بالکل انہی دنوں میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم چاہتے تھے ایسے دن میں ہو کہ تاکہ بس وہ سٹارٹ ہونے والا ذی الحج اور آپ ان 10 دنوں کی فضائل کو کوشش کر کے اس کو حاصل کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین اعمال کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ کچھ چیزیں ہم آلریڈی پچھلے سال بھی کر چکے ہیں، اور ریزن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ رمضان سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنے والوں سے بھی اور نیک اعمال سے بھی، تو اس کا ریزن کل انشاءاللہ میں سب سے پہلے مینشن کروں گی۔ تو کل اللہ کے حکم سے ہم پھر دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔